बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल एनिग्मास के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अजीब व गरीब शक्लें, पेचीदा डिज़ाइन जिनको आज साइंसदान जियोमेट्री का नाम दे रहे हैं। फसलों में बनाई गई इन अशकाल को कौन बना रहा है और इसके पीछे क्या राज पोशीदा है? क्या ये जियोमेट्रिकल डिज़ाइन किसी दूसरी जहत या दुनिया का दरवाज़ा है जो अपने इसरार से पर्दा उठने नहीं देता? हर कोई विरते हैरत में है कि ये क्या हो रहा है। क्या दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बनाए गए ये डिज़ाइन किसी मन घड़त दास्तान का हिस्सा हैं और जानबूझकर कुछ लोग सनसनी फैलाने के लिए इन डिज़ाइंस को बना रहे हैं, या ये किसी दूसरी दुनिया या सियारे से आने वाले पैगामात हैं? क्या कोई और मखलूक इन डिज़ाइंस के ज़रिए हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर में बनने वाले क्रॉप सर्कल्स पर बहस करेंगे और इनके इसरार से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 23 जून 2015 को टोरन, इटली में एक पायलट सिल्वियो सोरोटो के बयान के मुताबिक वो एक मामूल की उड़ान पर मकामी एयरपोर्ट के रास्ते में आने वाले खेतों के ऊपर से गुजर रहा था कि इसने खेतों में पुरस्कार डिज़ाइन बने हुए देखे जो फसल को प्रेस करके बनाए गए थे। मुहक्किकीन हैरत ज़दा थे कि ये डिज़ाइन इतनी ज़्यादा एयर ट्रैफिक की मौजूदगी में बगैर दिखाई दिए कैसे बनाए गए। यह आज तक एक मुहिम्मा है, लेकिन ये इन बेशुमार वाक़यात में से सिर्फ एक मिसाल है जो एक तवील अरसे से वक़ू पजीर हो रहे थे। दुनिया भर में तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक और हर बरे आज़म में 10,000 से ज़ायद फसलों में बने ये पुरअसरार डिज़ाइन मिले हैं जिनको क्रॉप सर्कल कहा जाता है। इन क्रॉप सर्कल्स को फसलों को प्रेस करके बनाया जाता है जो छोटे सर्कल से लेकर बड़े बड़े सर्कल्स की शक्ल में सैकड़ों फुट रकबे पर फैले होते हैं। ये सर्कल्स कई फसलों जिनमें गंदम, जौ, सरसों और मकई शामिल हैं में बने हुए पाए गए। इन पुरअसरार फॉर्मेशंस की खबरें 1960 से दुनिया भर के अखबारात में शाया होती रही हैं। 1986 में टॉली क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक किसान ने भिनभिनाती हुई आवाज़ सुनी और तकरीबन 30 डायमीटर की एक डिस्क या क्राफ्ट को ज़मीन से बुलंद होते हुए देखा, जो देखते ही देखते फिजा में गायब हो गई और अपने पीछे फसल में एक क्रॉप सर्कल छोड़ गई। टॉली क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आगाज़ के बाद ऐसे लगता था जैसे दुनिया भर में इस किस्म के वाक़यात की बूछाड़ हो गई हो और फिर ये सिलसिला जारी रहा। 1991 में दुनिया भर में 23 मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन 2500 क्रॉप सर्कल्स की खबरें मौसूल हुई। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस इसरार से पर्दा उठाने के लिए सरगर्म हो गए। एक तहकीककार और जर्नलिस्ट की हैसियत से लिंडा मोल्टन हाउ, जो 30 दहाइयों से इन वाक़यात की तहकीक कर रही थी, कहती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इन क्रॉप सर्कल्स के फ़ोटो लेते हुए हमें कहीं भी इंसानी कदमों के कोई निशान नहीं मिले, ना ही किसी इंसान के चलने के कोई आसार मौसूल हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाजमी तौर पर फसलों के तने टूटे हुए मिलते। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निक पोप के मुताबिक इन खेतों में सियासतदान, माहिर मौसमियात, सियासतदान और UFO कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। हर कोई मुतजस्सिस था कि ये सब क्या है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। एक मकतबे फ़िक्र के मुताबिक ये किसी खलाई मखलूक की कारस्तानी थी। एक मकतबे फ़िक्र के मुताबिक ये किसी मौसमियाती तब्दीली की वजह से वजूद में आए थे, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये खुद किसी इंसान ने धोखा देने की गर्ज से बनाए थे। 9 सितंबर 1991 को 2 रिटायर्ड अफराद, डग बावर और डेव चॉर्ली, ने दावा किया कि वो लकड़ी के तख्ते और रस्सी का इस्तेमाल करते हुए 1976 से ये क्रॉप सर्कल्स बना रहे थे और उन्होंने रस्सी और लकड़ी के तख्ते से मीडिया के सामने डिज़ाइन बनाने का अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया। लेकिन लिंडा मोल्टन हाउ कहती हैं कि मुझे याद है जब मैंने ये खबर सुनी कि ये 2 आदमी इन क्रॉप सर्कल्स को बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह मुमकिन है कि उन्होंने 23 मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ ये क्रॉप सर्कल्स बनाए हों और जो सर्कल्स उन्होंने मीडिया के सामने बनाए वो भी दुरुस्त हालत में न थे और इनमें जियोमेट्रिकली कोई मुताबिकत न थी। डॉग और डेव दोनों ने दुनिया और रिसर्च करने वालों को गुमराह किया। ताहम ज़्यादातर लोगों ने इनके इस दावे को दुरुस्त मान लिया, जबकि कुछ लोगों की राय में ये दोनों हुकूमत के कठपुतले थे जो इस रिसर्च को मुतनाज़ा बनाकर मीडिया और आवाम को इससे दूर रखना चाहते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक ये क्रॉप सर्कल महज किसी मजाक का नतीजा नहीं, बल्कि इसकी तारीख सदियों पुरानी है। इनके मुताबिक 815 ईस्वी में फ्रांस के शहर लियोन में एक पादरी ने अपनी जगह लेने वाले एक दूसरे पादरी को खबरदार करते हुए कहा था कि इसके ख्याल में मकामी लोग शैतान की पूजा करने लगे हैं, क्योंकि वो फसलों के दरमियान बने हुए दायरों में बीज रखकर इससे बेहतर फसल पैदा करने की दुआएं करते हैं।
اسی طرح 16ویں صدی عیسوی میں ایک سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ پلاٹ نے اسٹافورڈ شائر انگلینڈ میں اپنی زمینوں پر بن جانے والے کراپ سرکل کا ذکر کیا اور اس نے جو کچھ دیکھا اس کی ڈائیگرامز بھی بنا لی۔ تاریخ میں کراپ سرکلز کا ذکر پہلی بار انگلینڈ میں لوک داستانوں میں موونگ ڈیول کے طور پر ملتا ہے، جس کو ایک کالے رنگ کی مخلوق سے تشبیہ دی جاتی تھی جو کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کراپ سرکلز بناتی تھی۔ ان لوک داستانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اجنبی چیز گندم کے کھیتوں میں ان کراپ سرکلز کو بناتی ہے اور اس کا ذکر 1678 عیسوی تک ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں کراپ سرکل کا ذکر ڈیڈ سی اسکرولز میں بھی ملتا ہے۔ یہ قدیم یہودی مذہب کے وہ مخطوطات تھے جو اسرائیل میں جوردیان ڈیزرٹ میں کرمان کے غاروں سے ملے تھے۔ ڈیڈ سی اسکرولز میں ایک خفیہ حوالہ ایک روشنی سے متعلق ملتا ہے جو زمین پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ لاسٹ سیکرٹ آف دی وچر کے مصنف ولیم ہنری کے مطابق ان مخطوطات کا ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ممکن ہے زمین پر بننے والے یہ نشانات جن کا ذکر ڈیڈ سی اسکرول میں ملتا ہے جو خصوصی طور پر دالوں اور جو کی فصلوں پر بنتے تھے کراپ سرکلز ہی ہوں، یعنی کراپ سرکلز کی تاریخ کئی 100 سال پرانی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کراپ سرکلز تو منچلے لوگوں نے محض تفریح تباہ کے لیے بنائے ہوں، لیکن ان میں سے اکثر کسی اور سیارے سے آنے والے ایلینز یا کسی اور مخلوق نے بنائے۔ محققین نے مزید ثبوت حاصل کرنے کے لیے ورلڈ شائر انگلینڈ میں کچھ ماہرین کی مدد سے ایک کراپ سرکل بنایا جو بالکل 2005 میں بننے والے گولڈن بار ہل کراپ سرکل جیسا تھا، اور اس کا موازنہ اصل کراپ سرکل کی لی گئی تصاویر سے کیا، اور مشاہدہ کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانوں کے ہاتھوں بنائے جانے والے کراپ سرکل میں سرسوں کے پھول مسل چکے تھے اور پودوں کے تنے ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ پراسرار طور پر بننے والے ڈیزائن میں پھولوں اور تنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سر کس نے اور کیسے بنائے تھے؟ یونیورسٹی آف میشیگن کے سابق ماہر طبیعیات WC لیون-گڈ اور BLT میں ان کی ریسرچ ٹیم کے ممبران نے دنیا بھر میں بننے والی کراپ سرکلز کے نمونے اکٹھے کیے اور ان پر تحقیق شروع کی۔ BLT کی ٹیم نے کئی ٹیسٹ کیے جن میں حاصل کیے گئے نمونوں کا خوردبین سے مشاہدہ، زمین اور پودوں کا کیمیائی تجزیہ، پودوں کی افزائش اور پودوں کے نوڈز کی پیمائش وغیرہ شامل ہے، اور ان کی بنیاد پر بہت سی رپورٹس اور سائنسی مقالے لکھے جس میں انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج بیان کیے۔ کراپ سرکل سے حاصل شدہ پودوں کو موازنہ اسی کھیت میں موجود دوسرے پودے جہاں کراپ سرکلز نہیں بنا تھا سے کیا گیا اور نتائج حیران کن تھے۔ کراپ سرکلز کے پودوں کے نوڈز باقی پودوں سے 45% سے لے کر 200% تک لمبے ہو گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کسی نے ان کی ساخت ہی تبدیل کر دی ہو، اور دوسرے نوڈز پر پھٹے ہوئے سوراخ تھے جو کسی شدید گرمی کا نتیجہ تھے جو تنے پر پڑی اور حقیقت میں اس کی ساخت ہی تبدیل کر دی، جو کسی بھی طرح کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کیا یہ کراپ سرکلز کسی خاص ٹیکنالوجی سے بنائے گئے تھے؟ تو پھر وہ ٹیکنالوجی کیا تھی؟ جنوری 2000 میں ڈاکٹر الٹیجو ہیزل آف نے BLT سے حاصل کیے گئے ڈیٹا اور اپنی ذاتی ڈیٹا کی بنیاد پر ایک سائنسی مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کراپ سرکلز کسی نامعلوم الیکٹرو میگنیٹک انرجی سورس کے نتیجے میں پیدا ہوئے جس نے پودوں کے تنوں پر موجود نوڈز کو لمبا کر دیا۔ جتنی زیادہ انرجی استعمال ہوئی اتنی ہی نوڈز کی لمبائی بڑھ گئی۔ کراپ سرکل بننے کے ایک آئینی شاہد کے مطابق اس نے روشنی کا ایک بڑا گولا دیکھا جو فضا میں معلق تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سینٹر میں زیادہ انرجی استعمال ہوئی، اور جہاں زیادہ انرجی استعمال ہوئی وہاں موجود پودوں کے تنوں کے نوڈز زیادہ لمبے ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ کراپ سرکلز لوگوں نے خود بنائے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی نے ان کراپ سرکلز کو محض ہاکس قرار دے کر اس پر ریسرچ بند کر دی۔ 7 جولائی 2007 کو سیلسبری انگلینڈ میں کراپ سرکل ریسرچر گیری کنگ نے نیپ ہل پر کیمپنگ کی غرض سے رات گزاری۔ یہ وہ جگہ ہے جو پر اسرار واقعات کے لیے مشہور ہے۔ گیری کنگ کے مطابق رات کے 3 بجے انہوں نے ایک تیز روشنی دیکھی جس نے آسمان کو گھیر لیا، اور 20 منٹ بعد انہوں نے یہ کراپ سرکل گندم کے کھیت میں بنا ہوا دیکھا جو سائز میں بہت بڑا تھا۔ یہ کراپ سرکل 1033 فٹ لمبا اور 490 فٹ چوڑا تھا۔ 2 ایکڑ تک پھیلے ہوئے اس ڈیزائن میں 150 دائرے تھے اور ان میں سے سب سے بڑا 164 فٹ کا تھا۔ اتنے بڑے ایریے پر کوئی انسان بورڈ اور رسی کی مدد سے اسے نہیں بنا سکتا تھا۔ ناظرین، گیری کنگ کے مشاہدے میں آنے والا یہ ڈیزائن ان بے شمار کراپ سرکلز میں سے محض ایک تھا جو اتنے قلیل وقت میں وجود میں آئے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ 70 سے زائد ڈاکومنٹڈ کیسز ایسے ہیں جہاں عینی شاہدین کھیتوں کے درمیان کھڑے تھے
اور ان کے سامنے اچانک کراپ سرکلز بن گئے اور اس عمل کے دوران بہت بلند چڑچڑاہٹ کی آواز اور بعض میں الیکٹرو اسٹیٹک چارج کی آواز کے ساتھ ایسا محسوس ہوا کہ کسی تیز ہوا والے پنکھے نے فصل کو مخصوص انداز میں فولڈ کر کے 3 سیکنڈز کے اندر ایک ڈیزائن میں بدل دیا ہو۔ بہت سے عینی شاہدین کے مطابق کراپ سرکلز کے بننے کے عمل کے دوران ڈیزائن کے ارد گرد تیز روشنی کے گولوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 1991 میں ملک ہل، ولشائر، انگلینڈ میں ایک مقامی فوٹوگرافر اسٹیو الیگزینڈر ایک کراپ سرکل کی فلم بنا رہا تھا جب اس نے ایک پراسرار لائٹ کو بھی فلم بند کر لیا جو نیچے کھیت میں تیر رہی تھی۔ وہ روشنی کو گولا نیچے کھیت میں کام کرتے ہوئے ٹریکٹر کے ڈرائیور نے بھی دیکھا۔ ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے میں روشنی کا ایک خاص تعلق ہے۔ اگر یہ پیغامات کسی اور دنیا یا کسی اور مخلوق کی طرف سے ہیں تو ہم ابھی تک ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ کوئی ایئر کرافٹ ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے خلا سے یہ روشنی پروجیکٹ کی جا رہی ہو سکتا ہے یہ کسی وارم ہول کی مدد سے ہماری زمین پر کوئی خلائی مخلوق پیغام دے رہی ہو۔ بعض ماہرین کے مطابق ہو سکتا ہے یہ ٹائم ٹریولرز ہوں جو اپنے ٹائم ٹریول کی ایکوریسی چیک کر رہے ہوں، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق یہ ٹائم ٹریولرز کے لیے لینڈنگ کوڈز ہوں۔ 15 اگست 2002 کو ونچسٹر، انگلینڈ میں گندم کے ایک کھیت میں ایک ایلین کی تصویر بنی ہوئی ملی جس کی نچلی طرف ایک ڈسک کا ڈیزائن تھا جو محققین کے مطابق ایک بائنری کوڈ تھا جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے جو 1 اور 0 پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کوڈ کا مطلب کچھ اس طرح تھا: جھوٹے تحائف دینے والوں اور ان کے ٹوٹے ہوئے وعدوں سے بچو، اس میں بہت تکلیف ہے، اچھائی ابھی بھی ہے، ہم دھوکہ دہی کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ صرف 1 سال پہلے 21 اگست 2001 کو چلبولٹن ریڈیو آبزرویٹری کے قریب گندم کے ایک کھیت میں ایک کراپ سرکل ظاہر ہوا۔ یہ بھی ایک بائنری کوڈ پر مشتمل تھا۔ محققین کے مطابق یہ 1974 میں کارنل یونیورسٹی کے ماہر فلکیات فرینک ڈیرک اور کارل سیگن کی جانب سے خلا میں بھیجے جانے والے پیغام کا جواب تھا جو انہوں نے آرسیبو پورٹریکو سے زمین سے متعلق بائنری کوڈ کی شکل میں بھیجا تھا۔ اس سگنل میں بائنری انکوڈڈ انفارمیشنز تھی جن میں 1 سے 10 تک نمبرز تھے اور اس میں ڈی این اے کا ایک خاکہ اور انسانی فگر تھا۔ سولر سسٹم کی انفارمیشن اور زمین کی پوزیشن کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اس کراپ سرکل میں بننے والے ڈیزائن کی ایک لائن زمین سے بھیجے جانے والے کوڈ کا جواب تھی۔ اس کراپ سرکل میں بننے والے بائنری کوڈ میں ڈی این اے ڈبل ہیلکس کی طرح نہیں لگتا تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب تھا اور اس کو پڑھتے ہوئے جب آپ نیچے آتے ہیں تو 6 فٹ انسان کی جگہ یہ چیز اس کی 1/3 کے برابر لگتی ہے جو ایک عجیب و غریب سولر سسٹم سے وابستہ تھی جو بہت ہی پیچیدہ، انتہائی عجیب قسم کا سولر سسٹم تھا جو اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ 2004 میں روزویل میں ایک کریش سائٹ سے ایک پراسرار چٹان ملی جس پر بالکل وہی ڈیزائن بنا ہوا تھا جو 2 اگست 1996 کو چیزلڈن، انگلینڈ میں بننے والے ایک کراپ سرکل میں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی اور مخلوق ہے جو ہم سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت ان کراپ سرکلز میں کچھ ایسے ضرور ہیں جو کسی اور مخلوق کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغامات ہیں۔ محققین کے مطابق اگر ہم ان ڈیزائن میں موجود سائنسی، فلکیاتی اور میتھمیٹیکل کوڈز کو سمجھ لیں تو اس سے ہمیں مزید معلومات مل سکتی ہیں۔ ایک فارمیشن کو جب ایک ماہر ریاضی نے دیکھا تو وہ شکل ریاضی کے پائی کو ظاہر کرتی تھی جو 10 ڈیسیمل ہندسوں تک درست تھی۔ یہ جیومیٹری کے استعمال کی ایک اعلیٰ مثال تھی جو کوڈ اور نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ جو بھی ان کراپ سرکلز کو بنا رہا تھا اس کا جیومیٹری اور ریاضی کے اصولوں کا علم لاجواب تھا۔ بہت سے مشہور کراپ سرکلز جن میں مینڈل سیٹ اور جولیا سیٹ شامل ہیں میں فیکٹرل پیٹرن کا استعمال کیا گیا، یعنی ان پیٹرنز کو بنانے کے لیے جیومیٹری اور ریاضی کا علم ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ میتھ کی زبان ایک یونیورسل زبان ہے اس لیے ان تمام پیٹرنز کو بناتے ہوئے اسی زبان کا استعمال کیا گیا۔ ان کراپ سرکلز میں استعمال کیے گئے ریاضی کے پیچیدہ اصولوں کو دیکھتے ہوئے سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ پیٹرن بنانے والے کسی اور سیارے کی مخلوق ہو سکتی ہے جو اہل زمین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی بڑی طاقتیں اور حکومتیں اس میں کیوں دلچسپی لے رہی ہیں؟ کچھ لوگوں کے مطابق یہ نہ صرف اس تحقیق میں دلچسپی لے رہی ہیں بلکہ ان میں سے کچھ براہ راست انوالو بھی ہیں۔ ایفبری، انگلینڈ میں ایک کھیت میں ایک جیومیٹرک فگر کا سایہ ظاہر ہوا جو بالکل اسی کراپ سرکل کا تھا جو 12 ماہ پہلے بالکل اسی جگہ بنا تھا۔ محققین نے اس فارمیشن کو گوسٹ فارمیشن کا نام دیا کیونکہ فصل کاٹ دینے کے باوجود دوسری فصل میں بھی اس نے اپنا پرنٹ چھوڑ دیا تھا۔ یہ چیز بہت حیران کن تھی
بعض क्रॉप सर्कल्स में ये इफेक्ट फसल कटने के 2 साल बाद तक नई काश्त की जाने वाली फसलों में मौजूद रहा और कुछ क्रॉप सर्कल्स दोबारा बन गए, यानी कोई हमसे राब्ते की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि इंग्लैंड और अमेरिका खुफिया तौर पर सैटेलाइट्स के जरिए इन क्रॉप सर्कल्स के फोटो लेकर इन पर नजर रखे हुए हैं और खुफिया तौर पर इनकी रिसर्च की जा रही है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक इस मामले में हुकूमतों की इन्वॉल्वमेंट इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अगर इन क्रॉप सर्कल्स में किसी खलाई मखलूक का पैगाम है तो वो ज़रूर इसको जानना चाहेंगी और हो सकता है इनमें से कई फार्मेशंस इन ममालिक के खुफिया काम करने वाले इदारों ने खुद बनाई हों और हो सकता है ये इदारे क्रॉप सर्कल्स में भेजे गए पैगामात का जवाब भी इन्हीं की ज़बान यानी इन पैटर्न्स की शक्ल में दे रहे हों। नाज़रीन, अगर ये क्रॉप सर्कल्स वाकई किसी खलाई मखलूक की तरफ से भेजे जाने वाले पैगामात हैं तो इनको डी कोड करके इंसान कायनात की वसअतों में पोशीदा राजों से आगाही हासिल कर सकता है और ये जान सकता है कि कायनात में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इसकी बेकराम वसअतों में कोई और भी है जो हमसे राब्ते की कोशिश में है। लेकिन क्या ये राब्ता इंसान पर इल्म के नए दरवाजे खोल देगा या फिर इससे इंसानी बका ही खतरे में पड़ जाएगी? ये सब आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। क्रॉप सर्कल से मुतालिक जितने भी नज़रियात अब तक पेश किए गए हैं, हमने आपके सामने इनको बयान करने की कोशिश की है। आपकी राय में इन क्रॉप सर्कल्स को बनाने वाले कौन हैं और इनका मकसद क्या है? कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको हमारी आज की ये कावश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।